السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج قرآن کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے سورہ قدر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج کے لیے یہیں تک، آیت نمبر 3 تک تفصیل سے جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ انا سب سے پہلے تو نون کو دیکھیں گے۔ نون کے اوپر کیا ہے؟ شد۔ پہلا جو کام ہے، حمزہ کو جب نون سے ملائیں گے تو ہم کریں گے غنہ۔ انا، پہلے نون مشدد کا غنہ کیا، اس کے بعد نون کو الف سے جو پڑھا ملا کے تو ہم نے کیا مد۔ مد کریں گے 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچیں گے، یعنی کہ 3 بار الف 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 بولیں گے تو کتنا وقت لگتا ہے اتنا ہمیں کھینچنا ہے، 4 سے 5 سیکنڈ تک۔ انا انزلناہ، انزلناہ، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل۔ نون ساکین، دیکھیے نون کے اوپر ہے نا سکون، نون ساکین۔ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ زا، اور زا حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک ہے۔ تو نون ساکین یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے جو 15 حروف ہے اس میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم کریں گے اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے۔ جیسے غور کیجئے، انزلناہ، انا انزلناہ، انا انزلناہ۔ ان میں اخفا کیا، زا کو لام سے ملائیں گے چونکہ لام کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں۔ انزل، لام میں آواز رک جانی چاہیے۔ انزلناہ، نون کھڑا زبر نا، ہا پیش ہو، ناہو۔ نون کو تھوڑا لمبا کریں گے یعنی کہ 1 الف کے مقدار کے بقدر۔ ہو کو جلد پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور حرکات کو ہم جلد پڑھتے ہیں۔ زبر زیر پیش کسی بھی حرف کے اوپر آئے تو ہم اسے جلد ادا کریں گے، اسے لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو غور کریں، نون میں مشدد کرنا ہے، نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد ہمیں مد کرنا ہے یعنی کہ 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچنا ہے۔ ان میں اخفا کریں گے، اس کے بعد زا کو لام سے ملائیں گے، نون کو 1 الف کے باقدر کھینچیں گے اور ہا کو پیش کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ غور کیجئے اتنا، ان
اور اخفا میں فرق سنیے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا یعنی کہ ان، اور اخفا کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا، ان 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 انزلناہ انزلناہ۔ کلیئر؟ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، فی میں یا مدہ یا ساکین اور اس سے پہلے زیر، فی ایک الف کے باقدر لمبا کریں گے، لیلۃ لام یا زبر لئی، دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو، کوئی بھی حرف ہو، یہاں لام ہے، لام کے علاوہ کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر بھی زبر ہو تو یائلین کا قاعدہ بنتا ہے۔ یائلین کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جلد پڑھتے ہیں اور معروف کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ فی لیلۃ، لام کو جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ، تا کو لام سے ملائیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ، پھر قاف کو دال سے ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے اور را کو ساکین بنا کر یہاں پر ہم کریں گے وقف۔ تو غور کرے، را کو جب ہم ساکین بنائیں گے تو سوال ہوتا ہے را پر کریں گے یا باریک کریں گے؟ تو یہاں پر را کو ہم پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس کا قاعدہ ہے جب را ساکین ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو یہاں پر جب ہم بنائیں گے را ساکین، را کے اوپر جب ہم جزم لائیں گے اور اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے تو وہ بھی ساکین ہے، تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، یہاں پر ہے قاف، تو قاف کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے، تو جب بھی را ساکین ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکین ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر جو حرکت ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ را کو پر پڑھا جائے گا یا را کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو ہم اس را کو پر کریں گے، اور اگر یہاں زیر ہوتی تو ہم اس را کو باریک کرتے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ قاف کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ غور کیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دال میں قلقلہ اور را کو پر رکھیں گے۔ دوسری آیت میں آ جائیے، وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ، واو کو جلد پڑھیں گے، ماں میں پھر مد کرنا ہے یعنی کہ 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچنا ہے، جس طرح سے ہم نے یہاں پر کیا تھا۔ اد میں قلقلہ، دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اسی لیے ہم یہاں پر کریں گے قلقلہ، یعنی کہ آواز کو ٹکرانا ہے، ای کو ساؤنڈ نکالنا ہے، آدو آدو آدو، را کو پر کریں گے اور 1 الف کے باقدر کھینچنا بھی ہے پر کرتے ہوئے، کاف کو جلد پڑھیں گے۔ غور کیجئے، وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ، اب اگر کوئی پڑھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ، قلقلہ نہیں ہوا اور مد بھی نہیں ہوا، تو خیال کرے کہ مد بھی کرنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے، را کو پر رکھتے ہوئے 1 الف کے باقدر کھینچنا بھی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ماں کو 1 الف کے باقدر کھینچیں گے،
لیلۃ القدر جس طرح سے یہاں پر پڑھا تھا اسی طرح یہاں بھی پڑھیں گے، صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں تا کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر تا کے اوپر پیش یعنی کہ ضمہ ہے۔ ما لیلۃ القدر، یہاں بھی را پر کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ آگے چلیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، لیلۃ لام یا زبر لی، یا لین کا قاعدہ، لام زبر لا جلد پڑھیں گے، یہاں بھی جلد پڑھیں گے، لیلۃ تا لام پیش تل، لیلۃ، لیلۃ، لام میں آواز رک جانی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے لیلۃ، لیلۃ، غلط، لیلۃ، لیلۃ القدر، چونکہ دیکھیں یہاں پر لا ہے، لا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تو یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے، لیکن اگر ہم رک بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر سانس نہ ہونے کی وجہ سے ہم رک گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں رکنا زیادہ بہتر ہے، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پر جب ہم نہیں رکیں گے اور ملا کر پڑھیں گے تو اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور چونکہ ہم یہاں پر رک نہیں رہے ہیں تو را کے اوپر جو حرکت ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ را کو ہم پر کریں گے یا باریک کریں گے۔ اب کوئی سوچے کہ دو جگہ ہم نے پر پڑھا ہے تو یہاں بھی ہم پر پڑھ دیں، یہاں بھی تو قدر ہے اور یہاں یہ دونوں جگہ بھی قدر ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، قاعدہ کو غور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ چونکہ ہم یہاں رک رہے تھے تو را ساکن ہو جا رہی تھی، اور را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، وہ بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے، تو ہم جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو را کی جو حرکت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، تو یہاں را باریک ہونی چاہیے، غور کیجئے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، قدری، 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 اگر کوئی کر دے قدری، ری غلط، را پر ہو جا رہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو را ہے اس کو ہم پر کریں گے، میم میں ملا کر میم مشدد کا غنہ کریں گے، خیر، خیر، خیر من الف شہر۔ تو را کو میم سے ملایا، میم مشدد کا غنہ کیا را کو پر کرتے ہوئے، پھر میم کو نون سے ملائیں گے اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس سے پہلے کون سا حرف ہے؟ حمزہ، جو ہم لوگوں نے اظہار کا پڑھا ہے نورانی قاعدہ میں، وہ قاعدہ یہاں پر فالو کریں گے، نون ساکن ہے اور اس سے پہلے حروف حلقی کے جو 6 حروف ہے اس میں سے کون سا حرف آ رہی ہے؟ حمزہ، تو یہاں پر نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے اور جلد پڑھ کر نکل جانا ہے، خیر من الف شہر۔ تو یہاں پر کوئی اگر کر دے خیر من الف شہر تو غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیر نہیں لگانا ہے، تو غور کیجئے شروع سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج کے لیے اتنا کافی، تو جتنے بھی قواعد
3 آیتوں تک جو آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو جتنے بھی قواعد آئے ہیں اس پر ہم لوگوں نے غور کیا ہے، اور گھر میں مشق کرے تو غور کرے کون کون سا قاعدہ آ رہا ہے، اور نورانی قاعدہ کو خوب غور سے پڑھیں، کیونکہ جب نورانی قاعدہ ہم صحیح کریں گے تبھی ہمارا قرآن صحیح ہوگا۔ جو میری مائیں اور بہنیں یا میرے بھائی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میری پچھلی ویڈیو جا کر ضرور دیکھیں، جو نورانی قاعدہ کا ویڈیوز میں نے ڈالا ہے اسے ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل پر پلے لسٹ کے نام سے بنا ہوا ہے، نورانی قاعدہ کا الگ ہے، دعا و اذکار کا الگ ہے، اور بچوں کے لیے میں نے ایک قرآن کا الگ بنایا ہے پلے لسٹ، اور بڑوں کے لیے جو میں پوری تفصیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا رہی ہوں وہ پلے لسٹ الگ بنا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ جا کر دیکھیں اور نورانی قاعدہ کو شروع سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جو ہم بتا رہے ہیں نا، غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، اور یائلین کا قاعدہ آ رہا ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، یہاں پر مد کا قاعدہ، تو وہ ساری چیزیں ہم نورانی قاعدہ میں تفصیل سے پڑھا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری چیز سمجھ میں آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔